ناظرین، آج چونکہ بات ہو رہی ہے شب قدر کے حوالے سے، کہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ میرے رب کا اینول بجٹ سیشن ہے، جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے، چونکہ طے ہو جاتا ہے سارے سال کا، اس میں معاملات طے ہو جاتے ہیں، ہم نے کیا پانا ہے اور ہم نے کیا کھونا ہے۔ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی ہم نے تلاش بھی کرنا ہے۔ اور یہ ناظرین ہمیں سمجھنا چاہیے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو جو تلاش ہوتی ہے نا، وہی اس کو پھر ملتا ہے، وہی انسان پاتا ہے۔ لہذا مفتی صاحب سے اس پر بات کریں گے۔ ابو حنیفہ کے حوالے سے جو روایت ہے، وہ ابھی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، کہ زیادہ تر انہوں نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ زیادہ تر ہم نے 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر پایا۔ مفتی صاحب، خصوصی طور پر میں چاہتا ہوں کہ ہم بات کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں لیلۃ القدر کے حوالے سے کیا درس ملتا ہے؟ جی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ تو ساری کی ساری شروع سے لے کر اینڈ تک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سالہ خوبصورت ترین زندگی گزاری۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بے شک ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ وہ رمضان ہو، رمضان کے علاوہ ہو، وہ رمضان کی طاق راتیں ہوں، وہ رمضان کا پہلا، دوسرا یا تیسرا عشرہ ہو، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خانگی زندگی ہو، کریم آقا کی عائلی زندگی ہو، کریم آقا کی جو ہے وہ ایز اے سپہ سالار ہوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اولاد ہوں، ایز اے پیرنٹ ہوں، یا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایز اے بزنس مین ہوں۔ بالکل، ہر حوالے سے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے ہمارے لیے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ وگرنہ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی، وہ نہ بھی کرتے تو حاجت نہیں، لیکن شادیاں کی وہ ہمارے لیے سبق تھے کہ ایک بہترین خاوند کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، کریم آقا نے تجارت کر کے ہمیں دکھایا، ضرورت نہیں تھی، ہمیں کر کے دکھایا کہ بہترین تاجر کیسے بنا جا سکتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کھائے پیے زندگی کے کچھ ایام گزارے۔ یہ ہمارے لیے تھا کہ جب میں امام الانبیاء ہو کر اپنے زندگی کے کچھ ایام فاقے میں گزار سکتا ہوں، اور اگر میں اشارہ کروں تو یہ سارے پہاڑ جو ہیں سونا بن کر میرے پیچھے چلیں، تو جب میں جو ہے وہ یہ تمام تر اختیارات ہونے کے باوجود اگر میں جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور تمہاری تعلیم کے لیے یہ کر سکتا ہوں، تو تمہارے لیے کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات زندگی جو ہیں، خاص طور پر رمضان مبارک میں، اور رمضان مبارک کے خاص طور پر آخری رمضان جو میرے محبوب نے گزارا، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گزشتہ رمضانوں میں ایک بار دور قرآن پاک ہوا کرتا تھا، لیکن آخری رمضان میں محبوب نے 2 بار کیا۔ اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کب تک رہنا ہے اور کب ظاہری پردہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ محنت کوشش کی کرنے کی ضرورت ہے، اور شب قدر کو بھی جو مخفی رکھا گیا اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ انسان زیادہ محنت اور کوشش کرے، یہ نہ ہو کہ اس کو پتہ چل جائے اور ایک ہی رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور پھر اس کے بعد چھٹی، پھر وہ محسوس کرے کہ بخشش ہو گئی ہم۔ بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، میں یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہوں کہ بہت سے لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور آبویسلی افطاری کے بعد انہوں نے اپنی عبادت کا بھی اہتمام کرنا ہے، عشاء کے بعد مساجدوں میں بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور سب لوگ عبادت کو، جو خواتین ہیں وہ گھروں میں کریں گی، مرد حضرات جو ہیں وہ باہر جا کر مساجد وغیرہ میں کریں گے۔ آج کی عبادت کو سجانا کیسے ہے؟ کس طرح سے آغاز ہم نے کرنا ہے؟ کون کون سے نوافل ہم نے ادا کرنے ہیں؟ پھر شب قدر، سورت قدر کی ہم یہاں پر بات کریں، اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یعنی وہ طریقہ بتا دیں۔ اس حوالے سے جو اس طرح کے راتیں ہیں یا اس کے علاوہ جو راتیں ہیں، میں اپنے احباب کو، اپنے سننے دیکھنے اور اپنے ساتھ رابطے میں جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، ان کو میں جو گزارش کیا کرتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ نوافل کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، جتنا چاہے وہ عطا فرما سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں پر ریکمینڈ جو چیزیں کرتا ہوں وہ نوافل نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی بندہ، بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کی فرض نمازیں اور عبادات جو ہیں وہ نہ چھوٹی ہوئی ہوں، بہت کم لوگ ہیں۔ اور ہم میں سے وہ لوگ کہ جن کی فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، وہ بجائے اس کے کہ وہ نوافل پڑھیں، وہ اپنے ان فرائض کی قضا کریں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ نوافل کا اجر و ثواب اس ماہ کے اندر
فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، تو جب نوافل کا اجر اتنا بڑھ جاتا ہے تو پھر فرائض کا اجر و ثواب تو اس سے زیادہ ہے۔ بالکل۔ تو ہم بجائے اس کے کہ نوافل کے اندر جو ہے اپنا وقت لگائیں، وہ وقت ہم فرائض کے اندر لگائیں تاکہ ہم اجر و ثواب جو ہمارے قضا ہو گئے ہیں پچھلی زندگی میں۔ جی جی بالکل ایسے۔ کوئی خصوصی وظائف بھی ہوں گے یقیناً، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی روشنی ڈالیے۔ جی وظائف میں سب سے بڑا جو وظیفہ اللہ رب العزت کا کلام قرآن کریم ہے، بالکل ٹھیک، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام ہے، اور تیسری جو چیز ہے وہ توبہ اور استغفار ہے، تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی طرح توبہ استغفار کے لیے جو ہے وہ 5واں کلمہ ہے استغفر اللہ، یا یہ جو دعائیں ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک روایت ہے کہ میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو میں کیا وظیفہ پڑھوں، کیا کلمات ادا کروں؟ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا عائشہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا کرنا کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اور اسی طرح ربنا انک تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، ربنا انک تحب العفو فاعف عنا، ربنا انک تحب العفو فاعف عنا، یعنی اے اللہ تو بخشش اور رحم کو بڑا پسند کرتا ہے، بے شک، تو میری بخشش اور مغفرت فرما، مجھ کے اوپر رحم فرما، میرے اوپر رحم فرما۔ تو یہ کلمات جو ہیں زیادہ سے زیادہ اس رات کو ادا کیے جائیں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کے بعد درود پاک پڑھا جائے۔ اچھا مفتی صاحب، اس طرح ہے کہ اس رات کے حوالے سے جیسے بھی شروع میں بھی ریفرنس بھی کوٹ کیا، لوگوں کو محسوس یہ ہوتا ہے اور یقیناً وہ رب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشش فرما دیتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں اس پر بھی روشنی ڈالی جائے کہ یہ رات جب گزر جائے تو اس کے بعد ہمارے کیا اعمال ہونے چاہیے، اس کے بعد ہم نے کیا اپنی زندگی کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ ہمیں یہ محسوس تو ہم کر لیتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد کے معاملات کو ہم نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس کے ساتھ میں تھوڑی سی اور چیز ایڈ کروں گا کہ ہمیں کیسا پتہ چلے کہ ہماری بخشش ہو گئی یا ہم نے جو عبادات کی وہ قبول ہو گئی۔ صحیح، اہم ترین بات ہے، اس کو آپ اس کا احتساب اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر جو عبادتیں ہم نے کی ہیں بعد میں بھی ہمیں اسی طرح یا اس سے زیادہ توفیق مل رہی ہے عبادت کرنے کی، تو سمجھ لیں ہماری قبول ہو گئی، ہماری بخشش بھی ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر نہیں ملتی اور اگر خدا نہ خاصہ ایسا نہیں ہے، آج کی شب ہی ہم نے جاگی اور ساری رات جاگی، فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے ایسے سو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم صرف رات ہی جاگے ہیں، ہم نے کمایا کچھ نہیں۔ اچھا ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب اس طرح سے عبادت کا اہتمام نہیں کرتے، روزے بھی پورے نہیں رکھتے، لیکن خصوصی طور پر طاق راتوں پر وہ بڑی خوشبو عطر بھی لگاتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، مساجد میں بھی جاتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ اب وہ پورا رمضان بھی ان کا کوئی اتنا خاص انہوں نے عبادت نہیں کی، یا ویسے بھی وہ اتنے نماز کے پابند نہیں ہوتے، تو کیا ان کا ایک رات عبادت کرنا، لیکن اگر اس بڑی نیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کا کیا درجہ ہے؟ اس کا درجہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک روایت کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کہ الہی جب تیرا نیک بندہ تیری بارگاہ میں توبہ کر کے آتا ہے، تیرا نیک بندہ تجھے بلاتا ہے اور سوال کرتا ہے یا ربی، تو اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب میرا بندہ مجھے میری بارگاہ میں آتا ہے، نیک بندہ آتا ہے اور یا ربی ایک بار کہتا ہے، تو میں اس کو ایک بار ہی جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی، ہے میرے بندے میں حاضر، ماں کیا مانگتا ہے۔ اچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اے اللہ جب تیرا گناہ گار نیک بندہ آئے تو ایک بار، گناہ گار بندہ جب تیری بارگاہ میں حاضر ہو اور وہ ایک بار کہے یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو اس کے جواب میں تو کیا فرماتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ جب میرا گناہ گار بندہ میری بارگاہ میں آئے، وہ 27 کی شب ہو یا کوئی اور شب ہو، گناہ گار بندہ جب آ جائے، صدق کے دل سے آ جائے، پیچھے جو ہو چکا اس کو چھوڑ کر آ جائے، ندامت کے ساتھ آ جائے اور پشیمان ہو، شرمندہ ہو، ندامت اس کو ہو، میری بارگاہ میں آ جائے، تو پھر میں اس کو رد نہیں کرتا ہوں، اس کو ایک بار نہیں، میں اس کو 3 بار کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک، سبحان اللہ سبحان اللہ، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، بہت زبردست، 3 بار جواب دیتا ہوں۔ ناظرین یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ابھی پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ کہیں مت جائیے گا۔